اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز کوہستان کے رہنے والوں اور یہاں کے تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں ان سب کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ حصہ لیا. مختصر بات کرنا چاہوں گا کوہستان کے حوالے سے. سب سے پہلے دعا کریں گے انشاءاللہ پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی لوگوں کو مشکلات ہے سیلاب کی وجہ سے وہاں پر آسانیاں فرمائیں. شادی ہوئی ہے لوگوں کے 1000 کے قریب تعداد پہنچ چکی ہے, لیکن میرے کوہستان میں جو شادی 4 نوجوانوں کی ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. پوری دنیا کو معلوم ہے, پوری میڈیا کو پتہ ہے, اور گورنمنٹ کی بے حسی یہ بھی معلوم ہے. شارٹ کلپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو نوجوان پھنسے تھے, جو ہمارے 4 سے 5 نوجوان تھے, کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یوٹیوب پہ کہ وہ لکڑیاں نکال رہے تھے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. دوسری بات, ایک نیوز چینل نے غلط رپورٹنگ کی. شروع میں ایئر وائی کا کوئی نمائندہ تھا, وہ بیٹھا سوات میں تھا, اور رپورٹنگ کے لیے اس نے کہا کہ وہاں پر ریسکیو اہلکار گئے تھے, ایک کو باعزت ریسکیو کر لیا گیا ہے اور باقی جو ہے 4 کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اللہ معاف کرے. سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ اس جو بھی رپورٹر تھا وہاں کا, اس سے پوچھا جائے کہ آپ وہاں پر موجود تھے. سنی سنائی خبریں آگے پھیلائی جاتی ہیں. ہوا یہ ہے کوہستان کے اندر ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا صرف ایک مقصد ہے کہ کوہستان کے ان 5 جوانوں کو انصاف چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آتے ہیں, موت ان کی آنی تھی, آ گئی ہے, لیکن ایسی دردناک موت, اس طریقے کی بے حسی کی موت آج تک میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے. ہیلی کاپٹرز آؤٹ کنٹریز میں وہاں پر بلی کو بچانے کے لیے, کتے کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر دیے جاتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی گاڑیاں تھیں, وہ اپنی گاڑیاں سائڈ پہ کرنا چاہ رہے تھے. جب وہ گاڑیوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے تو ایک گاڑی خراب ہو گئی, تو اگلی جو گاڑی میں جوان بیٹھے تھے انہوں نے پیچھے آ کے اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. اتنی دیر سے اوپر سے سیلاب آیا, دونوں سائڈ سے بند ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا, عوام کی جانب سے وہاں پہ کیونکہ الیکٹرانک میڈیا نہیں پہنچ سکتی, سوشل میڈیا کی پوسٹیں جہاں تک نیٹ ورک اویلیبل تھا لوگوں نے اطلاع دینا شروع کر دی. اور یہاں پر 2-3 اہم نقطے جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں, میڈیا کے نمائندے بیٹھے اندر پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا, یہاں پر بھی بتانا چاہ رہا ہوں. پہلا نقطہ یہ تھا, ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بروقت اطلاع دی گئی. اسسٹنٹ کمشنر آف لوئر کوہستان سب سے پہلے پوسٹ اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, فیصل ماسک کے اندر تھا میں اس دورانیہ پہ. وہاں سے کالیں آئی ہے, یہاں سے ہم نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیے. اس نے کہا کہ ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا ہے صوبائی گورنمنٹ سے, صوبائی گورنمنٹ ریسکیو کے لیے آ رہی ہے اور ہم نے ٹیم روانہ کر دیا ہے. گزر گئی آدھے گھنٹے کے بعد اس کی پوسٹ کو گھنٹے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا, سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا. وجوہات کیا تھی؟ ہیلی کاپٹر موجود تھا وہاں پر پشاور میں. کوہستانیوں سن لو, آج سنو, میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاتا ہوں. یہ نہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو, کوئی سیاسی لیڈر نہیں بتائے گا, کیونکہ انہوں نے نہیں مرنا ہم غریبوں نے. میں ضرورت دیکھتا ہوں اس کی, ملک اورنگزیب کا یا کسی اور سیاسی لیڈر کا بیٹا اللہ نہ کرے وہاں پر ہوتا تو کیسے ریسکیو پہنچتی وہاں پر. یہ غریب تھے نا, ہم غریب تھے, ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں, ہم لاوارث ہیں. بجلی ہمارے ایریے سے بنائی جاتی ہے, معدنیات کا ٹیکس ہم پے کریں, جنگلات کا ٹیکس ہم پے کریں. اور جب گورنمنٹ ریسکیو کی بات کی گئی تو محمود خان ہماری موت کا ذمہ دار ہے ایک قسم کا. اس نے ہیلی کاپٹر کو سیاسی ایجنسی کے لیے پشاور سے ڈیر غازی خان یا ڈیر اسماعیل خان کو بھیج دیا, اپنے 2 منسٹر کو. یہ ہیلی کاپٹر 15 منٹ یا 1 گھنٹے کے لیے وہاں نہیں آ سکتا تھا. اور اس کے بعد دیکھیں, اسی وقت اس کے فوکل پرسن ہمارے ایک کوہستان کے MP ہیں, دوسرا تو بول ہی نہیں رہا. وہاں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں چونکہ پالس کا ہوں, پالس والا بھی نہیں بول پڑا. یہ قرآن اندازی والے وہی MPs تھے. اور دوسرا جو ہمارے دوبیر کا MP ہے, اس کے تو میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ جوانوں سے, سوشل ایکٹیویٹیز سے, جس نے کال کیا اس نے کال ہی نہیں اٹھائی کسی کی. اور کل وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سر بھی نیچے کیے. شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, معافی مانگنے کے بجائے الٹا DC کو وہ کہہ رہے ہیں, جبکہ DC نے ابھی کچھ دیر پھر کلیئر رپورٹ دی کہ میں نے اس بندے کو اطلاع دیا تھا. چلے ٹھیک ہے, یہ بات بھی جھوٹ تھی. اس کے بعد دیکھیں ان کا فوکل پرسن کی پہلے والی ٹیوب یہاں پر میرے پاس موجود ہے, میڈیا کو ہم نے دکھایا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فوکل پرسن آف KPK CM وزیر اعلیٰ KPK کے فوکل پرسن فرما رہا ہے کہ میرا رابطہ ہو چکا ہے, ہم نے بھیج دیا ہے, ٹیمیں جا رہی ہے ریسکیو کرنے کے لیے. اور کل رات وہی فوکس پرسن ایک سوشل میڈیا TV YouTube چینل پہ فرما رہا ہے کہ اس وقت صوبائی گورنمنٹ کو اطلاع دی گئی جب نوجوان بہ چکے تھے. وہ بغیر تو تم لوگ تو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہاں پہ 4 بندے جڑے ہوئے. اس کے بعد یہ بھی چھوڑے, میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں, یہ فوکل پرسن بھی سراج الحق جماعت اسلامی کا امیر ہے. اس سے پوچھیں, اس کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ میں نے سب سے پہلے CM سے رابطہ کیا, CM سے رابطے کے بعد کور کمانڈر آف پشاور سے رابطہ کیا گیا, اس نے اس کی اطلاع نہیں دی. اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس تک رابطہ کیا گیا, یہاں سے ہیلی کاپٹر نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم کوہستانی تھے. وجوہات کیا ہے؟
बिजली हम फराहम करते हैं। कभी हमारे ऊपर आफत आती है, शहर कराकोरम के ऊपर आफत आती है तो इन रस्सियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे जवान, मेरे कोहिस्तान के वो जवान तो अपने रस्सियाँ बांध के जाके लाशें निकालते हैं। और आज जब मेरे ऊपर आ गई तो हुकूमत भी सोई हुई थी, KPK के वज़ीर आला भी सोया हुआ था, मेरे MPs भी सोए हुए थे, मेरे MNAs भी सोए हुए थे। कहाँ गए थे ये लोग? अब सियासत चमकाने के लिए अपने पे। हमारी गुजारिश है कमीशन बनाया जाए इन 4 नौजवानों के लिए, आज़ाद कमीशन बनाया जाए और आज़ाद कमीशन बना के इसकी तहक़ीक़ात की जाए। आया इसमें DC समेत KPK के वज़ीर आला जो भी हजरात वहाँ पर मौजूद है उनके ऊपर FIR किया जाए। और ये मौत नहीं है, ये एक किस्म की खुदकुशी करवाई गई है उनसे। 4 घंटे जवान वहाँ पे खड़े थे, मौजूद थे, आहें तरसती रही, उनकी बीवी बच्चे, उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार साइड उसे देख रहे थे। इनको इतनी गैरत नहीं आई अपने सियासी लीडर्स को बिठा के यहाँ से हेलीकॉप्टर से पेशावर से उधर डेर इस्माइल खान भेज दिया गया। टोटल 9 मिनट का रास्ता था। फिर कहते हैं मौसम खराबी, कोई मौसम की खराबी नहीं थी, मौसम खराबी नहीं थी। आप लोगों को पता है मौसम की खराबी उस वक्त होती है जब धुंध चढ़ता है, जब ऊपर से बारिश होती है, ओले पड़ते हैं। कहाँ पे ओले थे, कहाँ पे धुंध थी वहाँ पर? ये सब झूठ है। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पुरजोर अपील करता हूँ मीडिया से भी, दूसरे अवाम से भी, कोहिस्तानियों से भी कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करें। उस वक्त हम प्रोटेक्ट करेंगे जब तक हमारे जो नौजवान शहीद हैं उनको इंसाफ न मिले। लास्ट में मेरी गुजारिश है, कोई भी रेस्क्यू अभी तक नहीं पहुंची है। दुबेरपाला के अंदर कोई रेस्क्यू अवेलेबल नहीं है सिवाय आर्मी के हमारे जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग पहुंचे हुए। इसके अलावा कोई रेस्क्यू नहीं है। आवाम वहाँ पर मर रही है, दवाइयों की किल्लत है। दुबेरपाला में भी मुकम्मल तबाह हो चुका है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही लोगों को। और ये अभी तक अपने सोशल मीडिया टीमों पे एक दूसरे के पोस्टरों से नहीं निकलते। तो मज़ीद वक्त नहीं लेना चाहूँगा, इंतहाई माजरत के साथ वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।